دیکھیں، سب سے پہلے یہ احساس جو ملک پر مسلط ٹولہ ہے اور جنہوں نے اس کو مسلط کیا ہے، وہ بابر اعوان صاحب نے تو ان کو جو ہے مینیجر کہا، میں ہیکرز کہتا ہوں، کیونکہ تمام سسٹم کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، عدلیہ کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، پارلیمان کو انہوں نے ہیک کیا ہوا ہے، کوئی آئین اور قانون وہ مان رہے نہیں ہیں. تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اچھا، جو لوگ کہتے تھے کہ مطلب ہمیں 20% اور 30% جو ہے سپورٹ چاہیے، سپورٹ اور کتنی ان کو چاہیے؟ ان کے لیے گولیاں چلی، لوگوں کو شہید کیا گیا، مرید کے میں آپ نے دیکھا، 26 نومبر کو آپ نے دیکھا، ان کے لیے گالیاں بھی دی گئی، مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی. اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے، ہیکرز کو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ایگریکلچر گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، آج ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے جو خارجہ کی منسٹر کون، ہماری خارجہ پالیسی سابق وزیر خزانہ وزیر خارجہ مطلب نہیں، وہ مجھے پتہ ہے کہ ہے، لیکن سب وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ فارن منسٹر ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، ہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو اپنے اس ماحول میں، جو جنگ کا ماحول خطے میں چل رہا ہے، کہاں پر دیکھا آپ نے؟ پرائم منسٹر میڈیکل بورڈ کمشنر کی صدارت میں بنایا جانا ہے، وہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ منتقل نہیں کیا جائے گا. تو آپ کی رہائی امن فورس جو ہے وہ اب کیا کردار ادا کرے گی؟ کیونکہ اب نظریں آپ کے ورکرز کی اس کے اوپر ہے. دیکھیں، نظریں جو ہیں پورے پاکستان کی عدلیہ پر ہے. فی الحال عدلیہ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. ڈوگر صاحب کو، جس نے رمضان کی حالت میں اور میری روزی کی حالت میں میرا سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی احساس کرنا چاہیے. جو میرے قبیلے کا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور ہم قبائلی ہمیشہ جو ہیں پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غیرت مند قوم ہے. اس نے بھی رمضان میں روزی کی حالت میں مجھ سے ملنا گوارا نہیں سمجھا. اس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں. ہم کوئی غیر قانونی، ہم کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، جو ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہے، اس کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اپنے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں اس کا علاج ہو. بس یہ ہمارا مطالبہ ہے. اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں. پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا. پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا. جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس، وہ بھی کردار ادا کرے گی، اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کرے. اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گھما ہوں. اگر اس دفعہ ہم نے کال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے. متعدد کیسز میں آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہے. حالیہ جو ریڈیو کیس میں آپ کو نامزد کیا گیا، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو نایاب کیا جائے گا. فار ایگزامپل دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طرح میری بہن نے کہا، ہماری منزل جو ہے وہ حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کے حصول تک
ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے, اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہے, اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہے, اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہے, اس میں رول آف لا بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے, اور یہ جو ہے ایک دن کا نہیں ہے, یہ 2 دن کا نہیں ہے, یہ جہد مسلسل ہے, یہ جاری رہے گا. یہ جہد مسلسل جو ہے عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا اور آج تک جو ہے یہ چلتا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے, مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا. پبلک پلس وہاں پر موجود ہے, عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا, رمضان میں اکثر جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا, جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں, اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے, ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں, اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان A, B, C, D ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک منٹ آپ کریں